علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المقتدى وصحبہ المجتبى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو دل کی محبت سے۔ معلوم لک انتہائی عظمت کا مقام ہے اور اللہ کی خاص رحمتوں کے نزول کا یہ موقع ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ کو خاص طور پر میں دو باتوں پر مبارکباد دیتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسے استاذ، ایسے معلم، ایسے امام اور ایسے مربی اللہ نے عطا فرمایا کہ جو محض ایک سرسری امام نہیں بلکہ ان کو اللہ تعالی نے ایک قلبی جذبہ عطا فرمایا کہ وہ اپنی جماعت کا اور اپنی قوم کا اور اپنے مقتدیوں کی دینی ایمانی تربیت کا ہر وقت وہ مختلف طریقوں سے ترتیب بناتے رہتے ہیں۔ کبھی علماء کے بیانات رکھیں گے، کبھی کسی نعت خوان کو بلائیں گے کہ وہ نعتیہ کلام کے ذریعے ایمان کی کھیتی کو گویا کی تازگی بخشیں، اور کبھی خود اپنے درس و وعظ کے بیان میں، اور اس طریقے کے کام یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے۔ ورنہ ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بہت سارے ائمہ کرام جو محراب کے دروازے سے آئیں، مصلی پر کھڑے ہوئے، سلام پھیرا اور چلے گئے۔ مشہور ہے کہ ایسے امام بھی ہیں کہ جن کا ایک سلام مصلی پہ، دوسرا سلام مسجد کے دروازے پر۔ ایسے بھی ایک تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ سامنے کی تعریف کی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ نمبر 2 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، 63 سالہ پوری حیات طیبہ زندگی، اس کو ایک چند دنوں کے اندر مختصر کر کے، ان کا انتخاب کر کے آپ کو سمجھایا اور آپ تک پہنچایا، یہ آسان کام نہیں، بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ جم کر محبت کے ساتھ سننا، یہ خود گویا کہ حضرات صحابہ کرام کی جو احوال تاریخ میں پڑھتے ہیں تو ان کی ایک گویا کہ جھلک سی تازہ ہو جاتی ہے کہ زمانہ اگرچہ گزرا ہے لیکن ایمان میں، اسلام میں، قرآن پاک میں، دین میں اور پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میں وہ کشش اور وہ جاذبیت اور وہ تاثیر اللہ نے اب بھی اسی طرح باقی رکھی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد کے زمانے کا ایک عام گناہوں کے ماحول میں گزرنے والے مسلمان کی زندگی بھی جب حضور کا تذکرہ سنتا ہے تو اپنے کام کاج چھوڑ کر، اپنے اوقات کو فارغ کر کے وہ ایسے مجالس میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ موبائل سے ہی جان نہیں چھوٹتی، اسی سے ہی وقت فارغ نہیں ہوتا، کیا 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے ایک ساتھ ایک جگہ پر دو زانوں ہو کر بیٹھ کر سننا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ یہ آپ کے ان معجزات میں سے ایک معجزے کا ایک اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ایسا چلے تو صحابہ ایسے جم کے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کے ساتھ ایک اور صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپس میں ایک مرتبہ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ کیا کریں،
باہر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر اونٹوں کو، جانوروں کو چرانے کے لیے باہر ہمیں جانا بھی پڑتا ہے، باہر جاتے ہیں حضور کی مجلس ہم سے نکل جاتی ہے، کیا کریں؟ اس کی کوئی ترتیب بنائیں، اس کے لیے کچھ سوچیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ایک دن میں اور آپ آپس میں باریاں بناتے ہیں، ایک دن آپ جاؤ، اپنے اونٹ بھی لے جاؤ، میرے بھی لے جاؤ، میں سارا دن حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا، پورے دن کی جو بھی ہدایات ہوں گی، کارگزاری ہوگی، شام کو وہ سبق میں آپ کو سناؤں گا۔ دوسرے دن آپ جو ہے میرے اونٹ بھی لے جانا، اپنے بھی لے جانا، اور میں حضور کی مجلس میں بیٹھوں گا۔ تو اس طرح ترتیب بنا کر، باریاں بنا کر بیٹھا کرتے تھے۔ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام کی تو خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے بڑی عمر میں ایمان قبول کیا، اللہ کا دین سیکھا بڑی عمر میں، صحابہ نے اور صحابیات نے بڑی عمر میں، بچپن سے دین سیکھنے کا سنت تو صغار صحابہ اور تابعین کی ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور یہ حضرات اکابرین جب ایمان قبول کیا، اس وقت وہ بچے تو نہیں تھے۔ بڑی عمر میں دین سیکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اجلہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ کے اس نعمت پر شکر ادا کریں دل کے جذبے سے کہ اللہ میں تو کیسے ماحول میں پھنسا ہوا تھا، میرے مولا تیرا کرم ہوا، تیرا احسان ہوا، تیرا فضل ہوا، اللہ میں اس گندی زبان سے اس نعمت پر تیرا شکر میں کیسے ادا کر سکتا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر جو پہلا لفظ ذکر فرمایا، ہمارے حضرت سینبیر شریف والے نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، ان کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں سے متاثر ہو کر جب اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہونا بھی خود اللہ کی ایک نعمت ہے۔ میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اگر 2 سجدے ادا کرتا ہوں تو یہ وجود بھی تو اسی کا دیا ہوا، یہ سجدہ بھی تو اسی کے طاقت سے ہو رہا ہے، میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں؟ تو میرے رب نے ایک جملہ سب سے پہلے قرآن کا سکھایا، الحمدللہ، کہ بندے جب میرے احسانات کا تیرے دل میں احساس پیدا ہو، اس وقت خالی یوں کہنا الحمدللہ، تو میں اپنی شان کے مطابق تجھ سے تیرا شکر قبول کر لوں گا۔ سب دل کی محبت سے کہو الحمدللہ، ایک بار پھر کہہ دو الحمدللہ، اپنی آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر توجہ رکھ کے اور اللہ کی عظمت کو یاد کر کے اپنے پیارے حبیب کی سنت کو زندہ رکھتے ہوئے آپ کہہ دو الحمدللہ۔ میرے مولا، ہمارا دل گناہوں سے پتہ نہیں کیا کیا سارا دن سوچتے رہتے ہیں، اب جو ایک ہفتہ ہم نے یہ تذکرہ سنا، اللہ کے حبیب کا تذکرہ سنا، اب کچھ دنوں تک یہی بات ہمارے ذہنوں میں گھومے گی۔ اس کے لیے میں نے تو ایک تجویز آپ کو دیتا ہوں، ایک کام کریں، مفتی صاحب کے مشورے سے سیرت طیبہ کی کوئی کتاب لے لیں، جو لکھے پڑے ہوئے ہیں وہ کتاب لے لیں، اور روزانہ اس کے 2-2 4-4 6-6 صفحے مطالعہ کریں، تاکہ جو پڑھا ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ ہوتا جائے اور ذہن میں آتا جائے۔ اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو کتاب رکھیں، روزانہ اس کے 2-4 صفحے کسی بچے سے، کسی چھوٹے بڑے سے سنا کریں کہ میرے کو پڑھ کے سناؤ۔ اور دوسرا عمل کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر صرف ہم نے کانوں کے سننے کے لیے تو نہیں سنا، بلکہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ تو یہ تھا کہ جو جو بات سنتے اسی کو اسی طرح اپنی زندگی میں اپناتے تھے۔ تو ایک ایک عمل، اچھا آواز وہاں کم جا رہی ہے، تو ایک ایک ادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہم اپنی زندگی کے اندر اپناتے چلے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز کیا تھا؟ میں آج سے اس کی نقل بنانے کی کوشش کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے کا انداز کیا تھا؟ آپ کے کھانے کا انداز کیا تھا؟ آپ کے بات کرنے کا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ کیسے ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس کیسے ہوتا تھا؟ ایک ایک ادا کو آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا؟ بچوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا تھا؟ بڑوں کے ساتھ کیسے برتاؤ ہوتا تھا؟ بزرگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا؟ جوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضر میں کیسے ہوتے تھے؟ سفر میں کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ آپ کی تلاوت کیسی ہوتی تھی؟ آپ کا ذکر کیسے ہوتا تھا؟ آپ کا مسجد میں رہنا کیسے ہوتا تھا؟ گھر کے اندر رہنا کیسا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لین دین کیا تھا؟ تو یہ باتیں جو ہم نے سنی ہیں، ان کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارا ایمان ہے جیسے کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نہیں. انبیاء آئے لیکن امام الانبیاء صرف محمد الرسول اللہ. تو اللہ پاک نے جس طرح ختم نبوت کے لیے، امامت انبیاء کے لیے محمد الرسول اللہ کا انتخاب کیا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی بھی وہ عطا فرمائی، ادائیں بھی وہ بتائی، طریقے بھی وہ بتائے جو اللہ کے علم میں سب سے بہترین تھے. اللہ نے اپنے محبوب کو زندگی گزارنے کی ادائیں اور طریقے بھی وہی عطا فرمائے جو اللہ کے علم میں سب سے بہترین تھے. یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقہ اللہ نے بتلایا اس سے بڑھ کر اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ بہتر ہو، ناممکن بات ہے. ہم اپنی زندگی کو حضور کے ان طریقوں پر لانے کی فکر کریں کہ میرے گھر میں وہی خوشیاں آ جائیں، میرے گھر میں وہی برتاؤ آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اپنے گھروں کے اندر اور اپنے اصحاب کے ساتھ کیا کرتے تھے. اسی طرح بڑی مبارک بات کے لائق ہیں. میں تو کہتا ہوں ہماری اس دور کے اندر بھی اللہ نے ایسی مائیں، ایسی بہنیں، ایسی بچیاں، ایسی خواتین، ان کے دلوں میں ایسا جذبہ کہ وہ اپنا کام کاج چھوڑ کر، اپنے گھر بار کے تقاضے ان کو پیچھے ڈال کر، وہ جو ہے روزانہ ایسے رات کے وقت میں یہاں آ کر 2-2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سنے. ظاہر ہے کہ یہ ایمانی جذبہ ہے، یہ ایمان کی بیٹری ہے جو چارج ہو رہی ہے. میں تو ایک اور بات بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ ایمان اور اسلام کے میدان میں اللہ نے خواتین کو مردوں سے آگے رکھا ہے. خواتین کو مردوں سے آگے رکھا ہے. ہاں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، آپ کی اس وحی کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والی خاتون تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. باقی سب بعد میں، ان کی عظمتوں کا انکار اور ان سے نہیں. صدیق اکبر کا مقام بہت اونچا، لیکن وہ اما خدیجہ کے بعد کلمہ پڑھے. فاروق اعظم کا انکار نہیں، ان کا مقام بہت اونچا، وہ 40ویں 42ویں نمبر پر ایمان لائے، لیکن سب سے پہلے اس امت کے اندر کلمہ پڑھنے والی ایک اما ہے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساروں کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب کی ہوگی. بھائی بہت سارے حضرات ہیں نا، آپ نے کعبۃ اللہ کا طواف بھی کیا ہوگا، صفا اور مروہ کی سعی بھی کی ہوگی، زمزم بھی پیا ہوگا. اور جنہوں نے نہیں کیا تو ان کے دلوں میں یہ جذبہ بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے صفا اور مروہ کی سعی عورت نے کی ہے، اما ہاجرہ نے. مرد اس کے بعد آئے. سب سے پہلے زمزم اما ہاجرہ نے پیا ہے، باقی سب دنیا نے بعد میں.
قرآن کریم کے اندر جتنی صورتیں ہیں، کوئی سورۃ الرجال ہے؟ مردوں کے نام پر کوئی سورت ہے؟ کوئی سورۃ الرجال ہے؟ اللہ نے سورۃ النساء قرآن کریم کے اندر رکھی ہے. ایک سورت کا نام رکھا ہے سورۃ النساء. مانا ہاں، اگر ماں کے اندر، خاتون کے اندر، عورت کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر استقامت ہوتی ہے، اس کے اندر عزم پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے، تو پھر رب کائنات امت کو فاروق اعظم جیسے ہیرے عطا فرماتے ہیں. بین میں استقامت آئی تو امت کو فاروق اعظم جیسے ہیرے ملے. خاتون ہے اما ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا بے آب و گیا میدان کے اندر ان کو چھوڑ دیا. کہا ابراہیم کس کے آسرے پر چھوڑ رہے ہو؟ اللہ کے آسرے پر. فرمایا ہاں. فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اس کے اندر توکل پیدا ہوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد پیدا ہوا، تو امت کو صفا اور مروہ کی چائے بھی ملی، اور آج تک کے لیے زمزم بھی، قیامت تک کے لیے امت کو زمزم بھی عورت کے صدقے ملا ہے. اگر عزم اور ہمت پیدا ہوتی ہے تو پھر فرعون کے گھر کے اندر بھی خدا موسیٰ کو پال کے دکھاتا ہے. اور اگر عورت ڈھیلی ڈالی ہوتی ہے تو پھر نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اس کے گھر سے بھی سام نکلتا ہے اور کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. فرعون کے گھر سے موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے پال کے دکھایا. اس میں فرعون کا کمال نہیں، اس کی بیوی کا کمال ہے. نوح علیہ السلام کے گھر سے اگر اس کا بیٹا دین سے، ایمان سے اگر محروم نکلتا ہے تو اس میں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. اس میں منفی پوائنٹ کہاں سے آئی تھی؟ کہ ان کی بیوی جو ہے اس کے اندر کمزوری تھی. تو اگر آج بھی مائیں، بہنیں، خواتین اپنے گھروں کا ماحول اللہ کے نبی کے ہدایات پر ڈالیں تو انشاءاللہ پھر ان کی گود سے نکلنے والے بچے ایسے جوان بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے بہادر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے مجاہد بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ایسے معلم اور مربی بھی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ایسے اللہ کے دین کے سپاہی بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، میں اپنی آواز، چونکہ خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، میں ان کو ایک تو مبارکباد دیتا ہوں، اور دوسرا ان سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام اور ان کے ازواج اور ان کی اخوات، ان کی بنات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اور بنات اور اخوات، ان سب کے احوال کا مطالعہ کریں، اور یہ سیرت جو ہم نے سنی ہے ان سے سبق لے کر اپنے گھروں کو نورانی بنا دیں، اپنے زندگیوں کو بنا لیں. زندگی یہاں سے بنتی ہے، ورنہ زندگی بننے کا کوئی راستہ دوسرا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں. اللہ حضرت مفتی صاحب کے عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے اعمال صالحہ میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان سے علم کا اور ایمان کا، اعمال صالحہ کا فیض اللہ پوری امت تک پہنچا دے. اور اس بات پر ایک بار پھر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا نورانی ماحول عطا فرمایا، اور ایسا اللہ نے آپ کو امام اور ایسا استاذ اور مربی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب ہماری تربیت کے لیے یہی ہمارے حضرات ہیں. ہمارے لیے اب کوئی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک نہیں آئیں گے، امام بخاری، امام ترمذی ہمارے لیے نہیں آئیں گے، شیخ جنید بغدادی، شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئیں گے، شیخ شاہ ولی اللہ ہمارے لیے اب دوبارہ نہیں آئیں گے. ہمارے لیے یہی سب کچھ ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے. انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم نے جس طرح ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور ان کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہم نہیں جھکتے، ان کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہم رکوع اور سجدے میں نہیں جاتے،
ان کے سلام پھیرنے سے پہلے ہم اپنا نماز پورا نہیں کرتے. مختصر پڑھائیں بھی ان کی مرضی، لمبی پڑھائیں بھی ان کی مرضی، ہے نا بھائی؟ ہاں، تو ہم نے ان کی اقتدا کرنی ہے. یہ صرف نماز کے 4 رکعتوں کے امام نہیں ہیں. سیرت الرسول کیا پڑھا ہم نے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 رکعت نماز پڑھانے کے امام تھے؟ نہیں، آپ نے پورے امت کے تمام معاملات میں امامت اور قیادت فرمائی ہے. تو ہم اپنے اکابرین کو اسی طرح اپنے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں ہم ان کو اپنا امام بنا لیں، ہم ان کی اقتدا میں چلیں. کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، ہم نے کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ہم نے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو کھڑا کیا، جن کو امام بنایا، ہم ان کے مقتدی ہیں. ہم نے ان کے تکبیر پر، ان کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے اس جذبے کو، اس محنت کو، اس قربانی کو اور اس فکر کو اللہ قبول فرمائے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آخرت میں اللہ اس کو ذخیرہ بنا دے، ہمارے نجات کا بہانہ اور ذریعہ بنا دے. اور اللہ پاک اسی طرح اور مزید ہمارے لیے تعلیم اور تربیت کے جو مواقع ہوتے رہیں، اللہ ان سے ہمیں خوب سے خوب ہمیں اللہ تعالیٰ فائدہ اور نفع نصیب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.